پورے ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مومن اور ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق گزارے۔ خدا اور رسول نے اس کو جو چیز حرام کی ہے وہ اپنے اوپر اس کو حرام سمجھے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے اسے حلال جانے۔ ہر چند کہ اس کا اپنا نفس یا پھر گرد و پیش کا ماحول یا سماج یا معاشرہ کسی اور سمت میں جا رہا ہے، لیکن اسے یہی حکم ہے کہ وہ معاشرہ، سماج، رسم و رواج اور اپنی خواہشات کو نہ دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ رمضان کا پورا ایک مہینہ بندوں کو عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی رضا کے لیے روزے رکھیں۔ لیکن کبھی آپ نے اس پہلو سے بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر پورے ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے روزے رکھنے کا جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھنے کی فرضیت ہے اس کے پیچھے جو حکمت مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس ایک مہینے کے اندر بندوں کو اسلامی زندگی اور خدائی خطوط پر چلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق گزارے۔ خدا اور رسول نے اس کو جو چیز حرام کی ہے وہ اپنے اوپر اس کو حرام سمجھے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے اسے حلال جانے۔ ہر چند کہ اس کا اپنا نفس یا پھر گرد و پیش کا ماحول یا سماج یا معاشرہ کسی اور سمت میں جا رہا ہے، لیکن اسے یہی حکم ہے کہ وہ معاشرہ، سماج، رسم و رواج اور اپنی خواہشات کو نہ دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھے۔ لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اگر ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ جہاں حرام کھایا جاتا ہے، حرام کا ارتکاب کیا جاتا ہے، نمازوں سے غفلت برتی جاتی ہو، تو پھر ایک انسان کا ایسے ماحول میں اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بچا لے جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت بندے کو اسی چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ آپ دیکھیں، اور یہ لطف انگیز بات آپ دیکھیں کہ ایک مہینے بندہ روزے رکھ رہا ہے۔ روزے کا مطلب ہے کہ وہ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور اپنی شریک حیات کے ساتھ رہنے اور اس کے ساتھ شاباشی کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کی 3 بڑی چیزیں ہیں، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے اور اپنی شریک حیات سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ سال کے تمام دنوں میں تینوں چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اور اپنی اہلیہ سے قربت کرنا یہ بھی حلال ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو چیزیں ابھی تک حلال تھیں وہ چیزیں رمضان کے مہینے میں حرام کر دی جاتی ہیں۔ اب رمضان کے دنوں میں بلا عذر آپ کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام،
اور اپنی اہلیہ کے ساتھ قربت کرنا بھی حرام۔ یعنی رمضان کے مہینے میں حرام چیزوں کو نہیں روکا جاتا، وہ تو ہمیشہ سے روکی ہوئی، بلکہ جو چیزیں حلال تھی ان سے آپ کو روکا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے نفس پر، آپ کی خواہشوں پر آپ کو اس طرح قابو ہو جائے کہ ایک بندہ اور ایک مومن اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے کردار سے یہ بتا دے دنیا کو کہ حرام تو حرام ہے، اگر میرا خدا حلال منع کر دے تو میں حلال بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پورے رمضان میں اللہ رب العزت حلال چیز کو حرام کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کی یہ تعبدی پہلو بھی لوگ دیکھ لیں، اور اللہ کی رحمت مسکرا کر بتاتی ہے کہ میرے بندے اس قدر مجھے چاہتے ہیں کہ حرام تو چھوڑو، اگر میں حلال چیزیں سے منع کرتا ہوں تو وہ میرے لیے ایک ایک مہینے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ کہ اگر ایک شخص حلال چیزیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مہینے چھوڑے رکھے گا تو کیا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے قریب ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ ہے اسلامی زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے جو خدا چاہتا ہے، جو رسول چاہتا ہے، جو رسول اللہ جس زندگی کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، خدا جس زندگی کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سماج اور رسم و رواج اور معاشرے سے منہ پھیر کر خدا اور رسول نے آپ کو جو کہا ہے آپ اس حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں۔ یہ ہے رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی حکمت۔ اگر بندہ رمضان کے پورے روزے پوری ایمانداری سے رکھتا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ رحمت خدا بندی اس کی زندگی میں وہ انقلاب برپا کرے گی کہ پھر پوری زندگی اس کی اسلام کے مزاج کے مطابق ہی گزرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔